क्लास 8 स्कॉलरशिप उर्दू के सिलेबस से हम ज़माना और ज़माने की किस्में पढ़ेंगे। स्कॉलरशिप के इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। ज़माना जुमले में दिए गए फेल से जिस तरह का काम होना मालूम होता है, इसी तरह वो काम कब हुआ ये भी मालूम होता है। इसी वक्त को ज़माना कहते हैं। इसी तरह ज़माने की 3 अहम किस्में हैं। पहली किस्म है ज़माना हाल, दूसरी है ज़माना माजी और तीसरी किस्म है ज़माना मुस्तक़बिल। ज़माना हाल, काम मौजूदा वक्त में हो तो इस वक्त को ज़माना हाल कहते हैं। मिसाल, अहमद स्कूल जा रहा है। कोई भी काम अगर मौजूदा वक्त में होता है तो उसे ज़माना हाल कहते हैं। जैसे कि अहमद स्कूल जा रहा है, यानी कि अहमद अभी स्कूल जा रहा है। इसमें काम अभी हो रहा है, इसलिए इसे ज़माना हाल कहते हैं। मौजूदा वक्त में किए गए काम को ज़माना हाल कहते हैं। ज़माना हाल की किस्में हाल मतलब, हाल तमाम, हाल ना तमाम, हाल एहतमाली। हाल मुतलक, जुमले में ऐसा फेल जिससे सिर्फ ये पता चले कि काम का वाक़ई होना मौजूदा ज़माने से ताल्लुक़ रखता है, इसे हाल मतलब कहते हैं। मिसाल, शाहिद पढ़ता है। इस जुमले में वक्त का तयन नहीं किया जा सकता है। हाल तमाम, जुमले में फेल जिससे मालूम हो कि काम मौजूदा वक्त ज़माने में अभी अभी ख़त्म हुआ है, इसे हाल तमाम कहते हैं। मिसाल, रशीद आया है। हाल ना तमाम, ज़माने की किसी फेल से ज़ाहिर हो कि काम अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जारी है, इसे हाल ना तमाम कहते हैं। मिसाल, मैं लिख रहा हूँ, यानी कि जुमले में लिखने का काम अभी भी जारी है, काम ख़त्म नहीं हुआ है। हाल एहतमाली, ज़माना हाल के किसी फेल में शक पाया जाए तो इसे हाल एहतमाली कहते हैं। मिसाल के तौर पर, शायद वो आ रहा हो, यानी कि मुकम्मल तौर से पता नहीं है कि वो आ रहा है। यहाँ पर शक की गुंजाइश है, इसे हाल एहतमाली कहते हैं। ज़माने की दूसरी किस्म है ज़माना माजी। काम के गुजरे हुए वक्त को ज़माना माजी कहते हैं। मिसाल के तौर पर, अहमद स्कूल गया था, यानी कि अहमद स्कूल गया हुआ था। ये काम पहले वक्त में हो चुका था, इसलिए इसे ज़माना माजी कहते हैं।
زمانہ ماضی کی قسمیں: ماضی مطلق، ماضی استمراری، ماضی ناتمام، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی احتمالی، ماضی تمنائی اور ماضی شرطیہ۔ اس طرح اس کی 8 قسمیں ہیں۔ ماضی مطلق: جملے میں ایسا فعل جس سے یہ ظاہر ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہے لیکن وقت کا تعین نہ ہو، اسے ماضی مطلق کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر رشید نے آم کھایا۔ ہمیں جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ رشید نے آم کھایا ہے، لیکن کس وقت کھایا یہ پتہ نہیں چل رہا ہے، اس میں وقت کا تعین نہیں کیا گیا ہے۔ ماضی استمراری: جملے میں وہ فعل جس سے یہ ظاہر ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں بار بار ہوا ہو، اسے ماضی استمراری کہتے ہیں۔ مثال: ہم شام کو ندی کنارے جایا کرتے تھے۔ اس جملے سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ کام بار بار ہوا ہے۔ ایسے جملے کو ماضی استمراری کہتے ہیں۔ ماضی ناتمام: جملے کا وہ فعل جس سے یہ ظاہر ہو کہ کام گزرے ہوئے زمانے میں مکمل نہیں ہوا بلکہ جاری تھا، اسے ماضی ناتمام کہتے ہیں۔ مثال: وہاں بارش ہوتی رہی اور ہم بھیگتے رہے۔ ماضی قریب: وہ فعل جس سے قریب کے گزرے ہوئے زمانے میں کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے، اسے ماضی قریب کہتے ہیں۔ مثال: وہ ابھی سویا ہے۔ ماضی بعید: جملے میں وہ فعل جس سے معلوم ہو کہ کام کو ختم ہوئے کافی عرصہ بیت چکا ہے، اسے ماضی بعید کہتے ہیں۔ مثال: عرفان اور رضوان آئے تھے۔ اس جملے سے پتہ چل رہا ہے کہ عرفان اور رضوان آ کر چلے گئے ہیں، تو یہ کام بہت پہلے ہو چکا تھا۔ ایسے جملے کو ماضی بعید کہتے ہیں۔ ماضی احتمالی: احتمالی فعل کا وہ زمانہ ہے جس میں کام کے ہونے کا امکان شک کے ساتھ پایا جائے، اسے ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ مثال: امین نے کتاب خریدی ہوگی۔ اس سے طے نہیں کیا جاتا کہ امین نے کتاب خریدی ہی ہوگی، اس میں شک کا اظہار ہوتا ہے۔ ایسے جملے کو ماضی احتمالی کہتے ہیں۔ ماضی تمنائی: فعل کا وہ زمانہ جس میں کام کے ہونے کا امکان گزشتہ زمانے میں آرزو یا تمنا کے ساتھ پایا جائے، اسے ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ مثال: یہ آرزو تھی کہ ہم پھول بن گئے ہوتے۔ جملے میں تمنا کا اظہار ہو رہا ہے، ایسے جملے کو ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ ماضی شرطیہ: فعل کا وہ زمانہ جس میں کام کے ہونے کا امکان گزشتہ زمانے میں شرط کے ساتھ پایا جائے، اسے ماضی شرطیہ کہتے ہیں۔ مثال: اگر میں پڑھا ہوتا تو کامیاب ہو جاتا۔
زمانے کی تیسری قسم ہے زمانہ مستقبل۔ آئندہ وقت میں کیے جانے والے کام کے وقت کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ مثال، احمد اسکول جائے گا۔ جملے سے ظاہر ہوتا ہے کہ احمد اسکول گیا ہوا نہیں ہے اور نہیں جا رہا ہے۔ احمد اسکول جائے گا یعنی کہ یہ کام مستقبل میں ہونے والا ہے۔ ایسے جملوں کو زمانہ مستقبل کہتے ہیں۔ یہ ایک زمانہ مستقبل کی مثال ہے۔ زمانہ مستقبل کی قسمیں مستقبل مطلق، مستقبل ناتمام اور مستقبل تمام۔ مستقبل مطلق فعل کا وہ زمانہ جو آنے والے زمانے میں کسی وقت کام کا ہونا ظاہر کرے، اسے مستقبل مطلق کہتے ہیں۔ مثال، ابو مجھے آئس کریم لا کر دیں گی۔ مستقبل ناتمام فعل کا وہ زمانہ مستقبل ناتمام کہلاتا ہے جس میں آنے والے زمانے کے کام کے جاری رہنے کا پتہ چلتا ہے۔ مثال، میں ہر حال میں مسکراتا رہوں گا۔ مستقبل تمام فعل کا وہ زمانہ جس میں آنے والے زمانے میں کام کے مکمل ہونے کا پتہ چلتا ہے، اسے مستقبل تمام کہتے ہیں۔ مثال، 2 سال بعد آپ کی عمر 16 سال ہو چکی ہوگی۔